میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز ہیں جی. پہلے بات کرتے ہیں نورین نیازی صاحبہ کی، جنہیں NCCIA کی جانب سے نوٹس بھیجا گیا، جس پر آج ان کے وکیل فیصل ملک صاحب NCCI پیش ہوئے ہیں، اور وہاں جا کر انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ نورین نیازی صاحبہ کو اس نوٹس سے متعلق جو علم ہوا ہے وہ بذریعہ سوشل میڈیا ہوا ہے، اور جو اس کے اوپر یعنی نوٹس کے اوپر جو کہ ایڈریس درج ہے وہ ان کا ایڈریس نہیں ہے، وہ غلط ہے. ساتھ انہوں نے یہ بھی موقف اختیار کیا جب ان کے وکیل جو کہ پیش ہوئے NCCIA میں، انہوں نے ان رائٹنگ رپلائی دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ رپلائی وہ فائل کر رہے ہیں وہ اپنے تمام قانونی حقوق کو جو ہے وہ برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے یہ جو ہے وہ جواب جمع کرایا ہے. اس میں جواب کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ نورین نیازی NCCI کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ ملک کے کسی ادارے کو بدنام کرنے سے متعلق سوچ بھی نہیں سکتی. انہوں نے کہا جی کہ وہ ذاتی حیثیت میں طلب کرنے کا مقصد جو ہے وہ بیان کیا جائے، اور دوسرا جو ان کے اوپر الزامات ہیں وہ تمام کے تمام الزامات ان رائٹنگ بتائے جائیں کہ یہ انکوائری کنڈکٹ کی جا رہی ہے تو یہ کس پیرائی میں کی جا رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ جو گفتگو کی ہے نورین نیازی صاحبہ نے وہ تو پوری دنیا سن چکی ہے. جوان پاکستان کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، جس کے اندر انہوں نے ایسی یعنی بات چیت کی جس سے ہر ایک پاکستانی کی دل آزاری ہوئی ہے. پاکستان مارکہ حق کا فاتح ہے. پاکستان نے ہندوستان کو جو ہے وہ گھٹنوں کے اوپر لے آیا، اور پوری دنیا نے اس بات کو تسلیم کیا، لیکن نہیں تسلیم کر رہے تو علیمہ خانم، نورین نیازی اور آئی بلیو کہ عمران احمد نیازی بھی پاکستان کی اس فتح کے اوپر خوش نہیں ہیں، پاکستان کی اس فتح کو فتح مانتے نہیں ہیں. اور پھر نورین نیازی صاحبہ نے جس قسم کی گفتگو کی ہے اس نے ایمپلیفائی کیا ہے را کے اس بیانیے کو جو وہ بڑی مشکل سے اسٹرگل کر رہا تھا اس کو بنانے میں. بڑی تقویت دی، گودی میڈیا نے بڑا جشن منایا، اور پھر جو انڈیا کے اندر اکھنڈ بھارت کے حامی لوگ ہیں، وہ آڈینس جو کہ مارکہ حق میں شکست کے بعد دل برداشتہ تھے، تو ان کو کم از کم ایک سیکنڈ لائف ملی ہے نورین نیازی کی اس سٹیٹمنٹ سے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے ریاست پاکستان کے جو ذمہ داران ہیں ان کے اوپر یہ الزام بھی عائد کیا ہے کہ پاکستان ابراہیم ایکارڈ کو سائن کرنے والا تھا، یعنی خدا نخواستہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہ رہا تھا. تو اس کے اوپر اگر نوٹس نہ ملے اور اس کے اوپر اگر قانونی کارروائی نہ ہو تو پھر سوال ہے کہ کس چیز کے اوپر پھر جو NCCI کارروائی کرے گا. میرے خیال سے اس سے زیادہ سنگین کوئی جرم ہو نہیں سکتا تھا جس جرم کی نورین نیازی صاحبہ مرتکب ہوئی ہیں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اگلی خبر یہ ہے کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو گزشتہ روز کی تقریر ہے آج وہ بھی بہت زیادہ زیر بحث ہے. مولانا نے بڑا سخت لہجے کے اندر بڑی سخت گفتگو کی ہے. مولانا نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ افواج پاکستان کے ایک جنرل کے اوپر کہ ان جنرل صاحب نے اپنے آفس میں بیٹھ کر مولانا فضل الرحمان کے خلاف ایک تضحیک آمیز سوشل میڈیا کیمپین چلوائی ہے. مولانا کیا کہہ رہی ہیں، آئیے سنتے ہیں. معافی کہتے ہو فضل الرحمان مانگے نہیں. میرا مطالبہ یہ ہے کہ جس فوج نے اور جس جنرل نے جس دفتر سے میرے خلاف اور میری جماعت کے خلاف پروپیگنڈا کمانڈ کیا ہے اس کو معافی مانگنی ہوگی. اب یہ مولانا کی گفتگو آپ نے سنی ہے، اور مولانا نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا ہے. کچھ سوالات مولانا نے اٹھائے کارگل کے جو واقعہ ہے اس سے متعلق، اور پھر ایک اور الزام عائد کیا انہوں نے کہا جی کہ خیبر پختونخوا کی حکومت انہیں پیشکش کی گئی کہ آپ حکومت بنا لیں، لیکن انہوں نے یہ حکومت لینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ وہ اس گھوڑے پر سوار نہیں ہوتے جس کی راسیں ان کے ہاتھ میں نہ ہوں. ہمیں کہا گیا کہ آپ صوبہ خیبر پختونخوا میں حکومت بنائیں، یعنی PTI کا حکومت ختم کریں اور دوسری حکومت بنائیں. میں نے کہا بنتی نہیں ہے. اپوزیشن کے کل 53 اراکین ہیں. آپ ہمیں مہیا کر کے دیں گے تو ان مہیا کیے گئے ممبروں کے سہارے میں حکومت بناؤں گا، لوٹوں کے ذریعے میں حکومت بناؤں گا. میں اس گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جس کے باغے میرے ہاتھ میں نہ ہوں. اب مولانا کی یہ گفتگو جو ہے یہ میں ساری اپنی جگہ، مولانا کا احترام اپنی جگہ. میں یقین کریں کہ پاکستان کے جو پولیٹیشنز میں کسی کی سب سے زیادہ عزت کرتا ہوں تو وہ مولانا فضل الرحمان ہیں. مولانا ایک مدبر شخصیت ہیں، یعنی چاروں صوبوں کے اندر
اور کشمیر گلگت بلتستان کے اندر ان کی ایک حیثیت ہے. مولانا ایک عالم دین ہیں. مولانا کا ایک جو ہے وہ شخصیت ایسی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑے محب وطن ہیں. اس تمام باتوں کے باوجود مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے جو شہداء سے متعلق بیان دیا گیا تھا، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو مولانا کو اس بیان کو واپس لینا چاہیے. اور یہ بیان واپس لینے سے مولانا کا قد چھوٹا نہیں ہو سکتا. دیکھیں، کسی انڈیویجول کے ساتھ، کسی جنرل کے ساتھ، کسی اور شخص کے ساتھ مولانا کا کوئی اگر ایشو چل رہا ہے تو سو بسم اللہ، وہ چیز میٹر نہیں کرتی. میٹر یہ کرتا ہے کہ جو شہداء کی فیملیز ہیں ان کی جو دل آزاری ہوئی ہے وہ میٹر کرتی ہے. میٹر یہ کرتا ہے کہ جس سپاہی نے بارڈر کے اوپر وطن کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان دی اور اپنی جان سے زیادہ اس ملک کو مقدم رکھا، ہماری آزادی کو مقدم رکھا، ہمیں جو ہے وہ دشمن کی یعنی پہنچ سے دور رکھا، تو اس جو شہید ہے اس کی جان کے ہم مقروض ہیں. اور جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اپنے شہداء کی تعظیم و تکریم کو جو ہے وہ سب سے زیادہ سربلند رکھتی ہیں. تو آئی مسٹ سے مولانا فضل الرحمان ایک ویژنری لیڈر ہیں. مولانا فضل الرحمان ایک بڑی قداور پولیٹیکل شخصیت ہیں. انہیں شہداء سے متعلق اپنی بات کو واپس لینا چاہیے. رہا سوال جی کہ ان کو کوئی آفر ہوئی تھی کہ آپ خیبر پختونخوا کی حکومت بنا لیں، تو جو میری انفارمیشن ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ میں نگیٹ نہیں کر رہا مولانا صاحب کو، لیکن میں اپنی انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں کہ میری انفارمیشن یہ کہتی ہے کہ علی امین گنڈا پور سے کم از کم اپوزیشن کے کچھ ذمہ داران نے رابطہ کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ استعفیٰ مت دیں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ وزیر اعلیٰ برقرار رہیں. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے اس ٹائم یعنی اس آفر کو ریجیکٹ کر دیا تھا. بعد میں شاید ان کو خیال بھی آیا اور اب ان کی شاید ترجیحات بھی بدل چکی ہیں. اب وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شاید اتنے کمفرٹیبل نہیں ہیں جتنے وہ پہلے تھے، جتنا وہ انہوں نے پہلے اپنی وزارت اعلیٰ کی قربانی دیتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ جو ان کے جذبات تھے شاید آج وہ جذبات نہیں ہیں. بہرحال مولانا کا یہ کہنا تو پھر مولانا اس حوالے سے کچھ وضاحت بھی جاری کر دیں. بہتر ہے کہ جو جنرل صاحب ہیں ان کا بھی نام لے لیں اور ان کا عہدہ بتا دیں. اور جو دوسرا مولانا کو کس نے آفر کی تھی کہ آپ خیبر پختونخوا کی حکومت لے لیں، تو اس حوالے سے بھی مزید جو ہے وہ روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے تاکہ باتیں کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آئیں. آگے بات کرتے ہیں جی. اگلی بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آزاد جموں کشمیر کے جو انتخابات ہیں وہ ان کی 27 جولائی کو پولنگ ڈے ہے. اور اس وقت جو کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ اپنے 7 مرتبہ جو لانگ مارچ ہے وہ مؤخر کر چکی ہے، ڈیلے کر چکی ہے. اب اس کی 2 وجوہات سامنے آ سکتی ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ شاید وہ اس طرح کا نمبر پل آؤٹ کرنے میں کامیاب نہیں رہے. یعنی لانگ مارچ مظفر آباد جانے کا انہوں نے اعلان کیا تھا اور اب آخری مرتبہ جو انہوں نے اپنا لانگ مارچ ڈیلے کیا تو جو سٹیج کے اوپر سے اناؤنسمنٹ ہوئی کہ فیلڈ مارشل کے نمائندے کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی ہے اور سید قمر صاحب سے، اور پھر ان کی درخواست کے اوپر انہوں نے اپنا اس لانگ مارچ کو مؤخر کیا ہے. پھر اس کی وضاحت جو ہے وہ سید قمر رضا صاحب کی جانب سے آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ میری جو ملاقات ہے وہ ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں تھی اور میں نے جو یہ بات کی جا رہی ہے انہوں نے اس کو سب کو نگیٹ کر دیا کہ وہ فیلڈ مارشل کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. جب یہ سچویشن سامنے آ رہی ہے تو پھر تو ایک بات چیز بڑی کرسٹل کلیئر واضح ہو چکی ہے کہ اس وقت آزاد جموں کشمیر کے اندر جو الیکشن کا ماحول ہے وہ عروج کے اوپر پہنچ چکا ہے. اس وقت کوئی بھی یعنی حلقہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اس وقت الیکشن کی گہما گہمی نہ ہو. اب الیکشن کی گہما گہمی بھی ہے. لوگوں نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لیے جو ابھی لاسٹ کال تھی 15 تاریخ والی، اس حوالے سے جو لوگ آئے تھے 2-2.5 ہزار بندہ ان کے لیے یقینی طور پر موجود تھا، تو وہ بھی بیچارے انتظار کر کر کے جناب وہ اٹھ کے چلے گئے. تو اب وہ لوگ بھی ڈی مورلائز ہو چکے ہیں، تو انہوں نے بھی اب کسی لانگ مارچ میں شرکت نہیں کرنی. تو اب لانگ مارچ کی جو اس وقت جو بیان ہے کہ ہماری 21 جولائی کو لانگ مارچ ہونا ہے، تو اب اس کو صرف آپ ایک بیان کی حد تک لیں. اس سے زیادہ والی جو ہے وہ ان کی شاید کیپیسٹی نہیں رہی کہ وہ لانگ مارچ کر سکیں. اور لانگ مارچ اگر کیا بھی تو ریاست آزاد جموں کشمیر کے ذمہ داران سے میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے ان کی خاطر تواضع کا خاصا انتظام کر رکھا ہے. جب آپ کے پاس نمبر نہ ہو تو پھر آپ اگر ایسی کوئی اٹیمپٹ کریں گے بھی تو اس سے پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن 2-2.5 ہزار کا جو نمبر ہے اس نمبر کے حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں مسلح جتھے موجود ہیں، JKLF والے لوگ ہیں جو کہ آرمڈ ہیں.
وہ اب کوئی خون خرابہ کرنا چاہیں یا کوئی اس قسم کی حرکت کرنا چاہیں تو مطلب کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن اس وقت بظاہر مجھے کوئی کیپیسٹی ان کی دکھائی نہیں دے رہی. ایک بات تو یہ ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ جی اس وقت جو ماحول اتنا بڑھ چکا ہے، یعنی الیکشن کمپین جو ہے وہ شروع ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے جلسے کر رہے ہیں، اور میرے خیال کے مطابق چند دنوں بعد محمد نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ بھی مظفر آباد میں جلسہ کریں گے. اب یہ جو وار کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دیر بخاری صاحب نے بھی بیان دیا ہے کہ جی اس وقت جو آن گراؤنڈ سب سے زیادہ پاپولر ان کی جماعت ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ جی پاپولرٹی کے حوالے سے اس وقت تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ کون سی جماعت حکومت بنانے جا رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی جو کلیم کر رہی ہے یہ گراؤنڈ ریالٹیز نہیں ہے جی. پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں، پیپلز پارٹی کی پوزیشن اوکے ہے اور مسلم لیگ نواز کی پوزیشن بھی اوکے ہے. اب آئی پی پی ہے، کوئی انڈیپینڈنٹس ہیں، تو اب یہ کیا پوسٹ الیکشن سچویشن بنتی ہے. لیکن میری اپنی ذاتی پریڈکشن یہ ہے کہ یعنی اس میں حتمی طور کے اوپر کون سی پارٹی فتح حاصل کرے گی، کون سی پارٹی اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی، یہ کہنا بہت قبل از وقت ہوگا. ایون کہ پولنگ ڈے کے اوپر بھی اس کی پریڈکشن کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ پولنگ کے بعد ہی جب نتائج آئیں گے تبھی پکچر کلیئر ہوگی. کیونکہ اس وقت کسی کے پاس کوئی سنگل ایسی پاپولیرٹی نہیں ہے کہ جو کہہ سکے کہ میں حکومت بناؤں گا. لیکن بلاول یہ دعوے کرتے چلے آ رہے ہیں اور مسلم لیگ نواز پر بھی شدید تنقید کر رہے ہیں، وفاقی وزراء کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. اس کے بعد پھر یہ ڈیمانڈ کرنا کہ جو اس وقت وہاں پر سڑکیں بند ہیں آزاد جموں کشمیر کے اندر تو ان کو کھولا جائے. تو پھر اس کا بنیادی بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے ہی پرائم منسٹر فیصل راٹھور صاحب سے کیوں نہیں بات کرتے؟ کیا کوئی کمیونیکیشن گیپ ہے؟ خود وہ آزاد جموں کشمیر کے اندر موجود ہیں لیکن وہاں پر ان سے بات نہیں کر پا رہے، یا کیا آزاد جموں کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں ان کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ روڈ کھول سکیں، یا وہ بلاول بھٹو کے جو فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد کرنے سے گریز کر رہے ہیں؟ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت سچویشن جو فیصل راٹھور صاحب ہیں وہ ایک اچھی پرسنالٹی ہیں، وہ اچھی گفتگو کرتے ہیں، لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں، وہ ہی از پاپولر امنگ پیپل، لیکن وہ اپنے حلقے کے اندر پاپولر ہیں نا جی. اور اس کے علاوہ اگر پوری آزاد جموں کشمیر کی بات کی جائے تو اس میں باقی لوگ جو آزاد جموں کشمیر میں پیپلز پارٹی کے ہیں شاید وہ ان کا وہ قد کاٹ نہیں ہے جو فیصل راٹھور صاحب کا ہے. مسلم لیگ نواز کی اگر میں بات کروں تو مریم نواز اور نواز شریف صاحب کا جلسہ دیکھ لیجئے گا، بلاول کے جلسوں سے بڑا جلسہ ہوگا، اور یہ وقت ثابت کرے گا کہ مریم نواز کو اور نواز شریف صاحب کو کشمیر کے لوگ سننا چاہتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ حکومت جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کی بنے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیچے امیدواران ہیں ان کے، یعنی جو ان کی جو لیڈرشپ ہے مسلم لیگ نواز کی، کیا وہ اتنی کرزمیٹک ہے کہ لوگ اسی طریقے سے لیں جس طریقے سے لوگ نواز شریف صاحب کو یا مریم نواز کو لیتے ہیں؟ تو سب جواب ہے نہیں. تو یہ پرابلم یہ ہے جی کہ آزاد کشمیر کے اندر جو اس ٹائم لیڈرشپ ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے اندر ہے فیصل راٹھور کو مائنس کر کے، یا وہ مسلم لیگ نواز کے اندر ہے، یا ایون آئی پی پی کے اندر ہے، کوئی ایسی پرسنالٹیز نہیں ہیں جو پورے اے جے کے اندر جو ہے وہ ایسا قد کاٹ رکھتے ہوں جس کا لوگ جو ہے وہ سیکنڈ ٹیئر کے اندر یا کشمیر کی حد تک جو ہے وہ ٹاپ ٹیئر کے اندر لوگ اس کو قبول کرتے ہوں، تمام کے تمام لوگ. تو یہ سچویشن ہے جی. اور اس میں الیکشن ابھی جو ہے وہ نزدیک آ چکے ہیں اور ابھی سیاسی ٹیمپریچر مزید بڑھتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا. آپ دیکھتے ہی ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ جب آئیں گے تو انہوں نے تو اپنے خطاب کے اندر صرف تعمیر و ترقی کی بات کرنی ہے، ان کی پرائرٹی یہ ہے وہ اپنا منشور پیش کریں گے. لیکن بلاول منشور کم اور سیاسی تنقید زیادہ کر رہے ہیں. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں. اور ایران امریکہ کا جو معاملہ ہے جی وہ اب بہت ہی سینسٹیو سچویشن بن چکی ہے. سینسٹیو سچویشن یہ ہے جی کہ اب آپ سمجھیں کہ اس وقت جو امریکہ ہے جو پہلے جلدی کے اندر تھا، اب اس کی جلدی تمام اس نے ختم کر دی. اب اس کو کوئی ہیج نہیں ہے. اب کوئی مڈ ٹرم الیکشن والی جو بات ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اس جنگ کو یعنی پیک اپ کرنا چاہ رہے تھے، تو اب وہ پوزیشن نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے امریکہ کے اندر جو سب سے بڑی تنقید ہو رہی تھی، جو عوام تنقید کر رہے تھے، وہ تنقید یہ تھی کہ ہم نے اسرائیل کی جنگ کے اندر امریکہ کود گیا ہے. لیکن اب جو اس وقت لڑائی ہو رہی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، اس جنگ کے اندر اسرائیل اس کا شراکت دار نہیں ہے، نہ اس کا حصہ دار ہے. تو لہٰذا اب یہ جنگ امریکہ اور ایران کے درمیان ہے. پہلی بات تو یہ. دوسرا، جو امریکی فوجی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، جو ان کی تنصیبات پر حملے کیے ہیں ایران نے،
تو یہ براہ راست اب ایک جواز مل چکا ہے امریکہ کو کہ وہ اب اس جنگ کو جاری رکھے، اور عوام کا بھی یعنی امریکی عوام کا بھی وہ غم و غصہ نہیں ہے. تو اس لحاظ سے امریکہ پہلے کے مقابلے میں مچ کمفرٹیبل پوزیشن پہ آ چکا ہے. دوسری بات اب دیکھنی یہ ہے کہ ایران کے اندر کیا سچویشن ہے. پہلے یہ تھا کہ جی پوری کی پوری جو ایران کے اندر جو قوم تھی وہ ایک سائڈ پر آ چکی تھی، لیکن اب جو باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ ایران کی جو سولین سیٹ اپ ہے اور IRGC ہے اس کے درمیان کچھ زیادہ تعلقات اچھے نہیں چل رہے. بظاہر دنیا کے سامنے تو وہ اپنے آپ کو یکجاں کر کے پیش کر رہے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز اس سے مختلف ہیں. اگر ایک منٹ کے لیے مان لیں جی گراؤنڈ ریالٹیز مختلف نہیں ہیں اور بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ پیش کر رہے ہیں، تو کیا پھر بھی ایران کی یہ کیپیسٹی ہے کہ یہ وہ جنگ کتنے عرصہ لڑ سکتا ہے؟ مطلب اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ چین اور روس اگر اس کی مدد بھی کر رہے ہوں تو تب بھی دیکھیں براہ راست کانفلکٹ کے اندر جب آتے ہیں اور وہ ایران اور امریکہ کے درمیان لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو پھر چین براہ راست تو نہیں آئے گا لڑنے کے لیے، نہ رشیا آئے گا. تو لڑنا تو پھر ایرانیوں نہیں ہے. ایران کے پاس یقینی طور پر کوریا سے، روس سے، چائنا سے ان کو میزائل ٹیکنالوجی ملی ہے اور انہوں نے یعنی ہر ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا اور بڑے جدید قسم کے میزائل بنا لیے ہیں. لیکن ایک بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ امریکہ سپر پاور ہے اور امریکہ نے 8 سال 9 سال کی جنگیں لڑی ہوئی ہیں، اور یہ جنگیں جب اتنی لمبی ہوتی ہیں تو فائنینشلی طور کے اوپر اس کو سسٹین کرنا ہوتا ہے. اب یہ ابنائے ہرمز کی بندش کے ساتھ کتنا عرصہ کیا باقی دنیا برداشت کر سکتی ہے اور کتنا عرصہ ایران برداشت کر سکتا ہے، یہ اصل سوال ہے. تو لیٹس سی جی. میں تو یہی کہوں گا کہ اس ٹائم دونوں جو فریقین ہیں وہ بات سننے کو تیار دکھائی نہیں دے رہے، اور اسٹریٹ آف ہرمز سے متعلق جو ایران نے بات کی ہے کہ وہ جو کہ عمان کے سامنے والا بھی گزرگاہ ہے وہ بھی کسی ملک کو استعمال نہیں کرنے دے گا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران یعنی اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر اپنا اکیلا کنٹرول چاہ رہا ہے. وہ ایون کہ عمان کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ وہاں سے اس کو استعمال کر سکیں. لیکن اگر اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے یہاں سے ایران نے بند کیا ہوا تو آگے سے امریکہ نے بند کیا، نیول بلاکر لگا دیا ہے، اور پھر وہاں سے ایران تو اپنا کوئی مال بیچ نہیں پائے گا، تو فائنینشلی طور پر یہ خاصی مشکلات پیدا ہوں گی. لیکن بہرحال ایران نے دنیا میں اکیلا سروائیو کر کے دکھایا بغیر دنیا کے کسی اور ملک کی ہیلپ کی وجہ سے. تو لیٹ سی جی کیا بنتا ہے. اس وقت تک جس طرح کشیدگی بڑھ رہی ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر بھی مجھے کوئی جلدی یہ تنازع مذاکرات کی طرف جو ہے وہ ڈپلومیٹک جو سائڈ کے اوپر جو ہے وہ کنورٹ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. میرا خیال ہے کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر حملے جاری رہیں گے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کون سا ملک کتنا سروائیو کرتا ہے. جو مزید اپڈیٹس ہوں گی جی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اجازت چاہوں گا جی. اللہ حافظ.